للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤه الا المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے موضوع منتخب حضور تاج الشریعہ اور قصیدہ بردہ شریف، اس پر کچھ روشنی ڈالی جائے۔ اس سے پہلے حصول برکت کے لیے، اکتساب فیض کے لیے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عقیدت و محبت، الفت و مودت کی گہرائیوں میں ڈوب کر جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علی نبی کی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پہلے جس موضوع پر کلام رہا، کلام نغمات اختر میں منہ مبارک کا تذکرہ، اس پر روشنی ڈالی گئی، اور یہ ہفتہ مرشدی سندی ملجائی ماوائی سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان کی اور اس سے مبارک سے منسوب ہے، تو اس اعتبار سے آج کا جو موضوع ہے حضور تاج الشریعہ اور قصیدہ بردہ شریف، اس پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ اور خالی فیض حاصل کرنے کے لیے جھوم کر درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی نبی کی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، قصیدہ بردہ شریف جو بہت ہی مشہور و معروف ہے، اس کے رائٹر، اس کے مصنف امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ، ان کی شان اور اس قصیدہ بردہ شریف کا مقام کیا ہے، اس سے اس بات کا اندازہ لگ سکتا ہے۔ ایک قصیدہ اور ہے جو حقیقت میں قصیدہ بردہ یہ خواب میں تھا، لیکن خواب میں بھی سرکار عطا فرمائے تو من رانی فقد رانی حقا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا حقیقت میں اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، تو سرکار نے عطا فرمایا۔ تو اس قصیدے کو قصیدہ بانہ سعاد کہا جاتا ہے، کہ جس کو لکھنے والے صحابی رسول کعب بن زہیر سلمی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے آقا کی شان میں نازیبہ کلمہ کہا، پھر حضور کو منانے کے لیے انہوں نے قصیدہ لکھا تھا۔ آقا علیہ السلام خوش ہو کر اپنی چادر مبارک ان کو عطا فرما دی تھی، ان کی خطا غلطی کو معاف فرما دیا تھا، چادر عطا فرما دی، تو اس لیے اس کو قصیدہ بردہ شریف کہا جاتا ہے۔ تو صحابی رسول حضرت کعب بن زہیر سلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے چادر عطا فرمائی، تو اس کو بردہ کہا جاتا ہے، اور بردہ چادر، یعنی چادر والا قصیدہ، بردہ والا قصیدہ، وہ آج اہل علم قصیدہ بانہ سعاد کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ لیکن ایک قصیدہ کہ جب بھی انسان قصیدہ بردہ کہتا ہے الحمدللہ، انسان کا ذہن ادھر ہی چلا جاتا ہے۔ اور وہ قصیدہ بردہ شریف کیا ہے؟ پہلے امام بوصیری رحمت اللہ علیہ نے اس قصیدہ بردہ کو لکھا کب؟ تو سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی ایک کتاب جس کا نام الفردہ، عربی زبان میں آپ نے اس کی شرح فرمائی ہے، اس کی توضیح فرمائی ہے۔ اگر کوئی عربی داں اس کتاب کو پڑھے گا تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ اختر کس انداز میں چمکتا اور دھمکتا ہے، اس کی عربی کا معاملہ کیا ہے، کوئی عربی پڑھے تو معلوم ہوگا۔ چنانچہ امام بوصیری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان یوں فرماتے ہیں، وَكَانَ فِي بِدَایَةِ أَمْرِهِ مِن مُقَرِّبِ السَّلَاطِینِ۔ امام بوصیری رحمت اللہ علیہ آغاز زمانے میں آپ بادشاہوں کے بڑے قریبی تھے، بادشاہوں کے پاس آیا جایا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا قادر الکلام شاعر بنایا تھا، جب چاہتے جو چاہتے وہ شعر آپ جو ہے نا لکھ کر کے بادشاہوں کو سنا دیا کرتے تھے، قادر الکلام شاعر بنایا تھا۔ وَكَانَ مُشْتَغِلًا بِخِدْمَتِهِمْ وَمُشْتَغِلًا بِمَدْحِهِمْ۔
ہمیشہ بادشاہوں کے قرب میں رہنا، بادشاہوں کی تعریف کرنا، بادشاہوں کی خدمت کرنا، بادشاہوں کا کام کرنا، یہی امام بوصیری رحمت اللہ علیہ کا آغاز زمانہ میں مشغلہ تھا، یہی کام تھا۔ لیکن ایک معاملہ یوں ہوا، واتفق ان اصابہ الفالج، ایک موقع وہ آیا کہ امام بوصیری رحمت اللہ علیہ کو فالج کی بیماری ہو گئی، فالج کی بیماری ہو گئی، اور ایسی بیماری کی بطلہ نصف البدن وقطعہ المرض عن الحرکہ، اتنی زبردست فالج کی بیماری ہوئی جس کی وجہ سے آپ کا آدھا بدن مفلوج ہو گیا، حرکت کرنے سے معذور ہو گیا۔ لیکن یاد رکھیں ایسے موقع پہ انسان گھبرا جاتا ہے، اور گھبراہٹ کے عالم میں نہ جانے کیا کیا کرتا ہے، لیکن امام بوصیری رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ تو دیکھو، امام بوصیری رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ، پورا آدھا بدن مفلوج ہے، حرکت نہیں کر رہا ہے، لیکن انہوں نے تصور کیا، یہ سوچا کہ اب آقا علیہ السلام کی شان میں قصیدہ لکھا جائے، اور قصیدہ لکھ کے جملہ کیا ہے، یستشفیٰ بہا، جس کا وسیلہ لگا کہ اللہ تعالیٰ سے شفا حاصل کی جائے۔ اسی لیے تو میرا امام کہتا ہے سب کی ترجمانی کرتے ہوئے، تم ہو شفائے مرض خلق خدا خود غرض، تم ہو شفائے مرض خلق خدا خود غرض، ارے خلق کی حاجت بھی کیا تم پہ کرو۔ تو یہ امام ہمارا ترجمانی کر رہا ہے، یہی امام بوصیری رحمت اللہ علیہ کا بھی نظریہ رہا کہ پریشانی کے موقع پر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سناؤ نعت، اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے گا، اور نیت جیسی برکت ویسی۔ امام بوصیری نے جو نیت رکھی، قصیدہ بردہ شریف لکھ ڈالا، اور ایک دو شعر نہیں، ایک دو شعر نہیں، 167 اشعار لکھے۔ کتنے؟ ہمارے امام کے لیے قصیدے کو دیکھنا آپ، وہاں پر بھی سنچری پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ ایک دو شعر نہیں، قصیدہ سلامیہ ہو، قصیدہ معراجیہ ہو، قصیدہ نوریہ ہو، یا جو بھی قصیدہ امام نے لکھا ہے، الحمدللہ مصطفیٰ کی جب تعریف کرنے پہ آئے تو کروں مدح اہل دول وضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ سرکار کی تعریف میں لکھے جا رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں۔ تو امام بوصیری رحمت اللہ علیہ نے قصیدہ لکھا، اور مقصد یہ تھا کہ سرکار کو سنائیں، مفلوج ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے کی نیت ہے، لیکن نصیبہ بیدار الحمدللہ فرعان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلہ، ایک رات آقا علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہو گئے۔ سبحان اللہ، کس کی زیارت؟ کس کی زیارت؟ اچھا، حضور کو خواب میں جس نے دیکھا، حقیقت میں کس کو دیکھا؟ حضور کو دیکھا۔ اچھا، ہندوستان میں دیکھا تو کس کو دیکھا؟ اچھا، جو خواب دیکھنے والا ہے وہ مدینہ جاتا ہے یا سرکار مدینے سے کرم فرماتے ہیں؟ سرکار مدینے سے کرم فرماتے، خواب دیکھنے والا جہاں ہوتا ہے سرکار اپنا جلوہ وہاں دکھاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا مصطفیٰ ہے مدینے میں، جب چاہتے جہاں چاہتے اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے ان کے آمد و رفت کی طاقت اللہ نے انہیں عطا فرما دی ہے نا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، لے جانے کے بعد امام بوصیری رحمت اللہ علیہ سے ارشاد فرمایا، بوصیری قصیدہ سناؤ۔ لوگ آج کے دور میں نعت، شرک شرک، ابے نعت تم کیا پڑھو گے؟ نعت تو پورا قرآن بتا رہا ہے، نعت تو پورا قرآن ہے مصطفیٰ کی، کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گوئی اگر ہے تو خود میرا امام کہتا ہے، نعت گوئی میں نے قرآن سے سیکھی، یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ۔ یہ امام کی شان ہے، تو قرآن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، بوصیری سناؤ نعت، جو قصیدہ تم نے لکھا ہے سناؤ۔ کس کی شان میں تھا؟ مصطفیٰ کی شان میں ہے۔ آقا فرما رہے سناؤ۔ معلوم یہ ہوا نعت سنانا اور سننا یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آقا علیہ السلام کے دیوانوں کا طریقہ ہے۔ ہر آدمی کے نصیبے کی بات نہیں، یہاں بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں، نعت نہیں ہوتی، بولے شرک ہے۔ ارے تم کو شرک نظر آتا ہو میاں، ہم کو تو معاملہ یہ ہے کہ نعت سناتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے، درجوں کو بلند فرما دیتا ہے۔ عبداللہ ابن رواحہ سے پوچھیں، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمذی شریف کی حدیث پاک، مسجد نبوی میں حضور کی شان میں نعت پڑھ رہے ہیں۔
مسجد نبوی کے اندر یہاں تو بولے مسجد میں یا رسول اللہ بولو تو مسجد گندی ہو جاتی ہے، ارے تیرا ذہن گندا ہے، ورنہ یا رسول اللہ بولو تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کی نعت سنا رہے، ترمذی کی حدیث ہے، اور حدیث کو ضعیف بھی مت کہنا پیارے، ضعیف کہنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے، کیونکہ حدیث کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو کہہ دیا وہ فائنل ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی نعت گوئی کر رہے ہیں، عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ارشاد فرماتے عبداللہ ابن رواحہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا ہے تمہارا معاملہ؟ عبداللہ ابن رواحہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس دور میں بھی حضور کے سامنے اس مسجد میں شعر کہا کرتا تھا جب آقا جلوہ گر ہوئے۔ معلوم یہ ہوا مسجد کے اندر نعت گوئی سننا سنانا، نعت گوئی کرنا، نعت پڑھنا، نعت سننا، اور سننا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، اور سنا دینا یہ صحابہ کی سنت ہے، اور صحابہ مصطفیٰ کی سنت پہ جو چلے گا وہی ایک ہے، تو بول دو یار وہی ایک ہے۔ تو اب جس کی مسجد جو ہے نعت سے متبرک ہو جائے سمجھ لو یہ مصطفیٰ کا چاہنے والا ہے نا۔ تو امام بوصیری رحمت اللہ علیہ سے فرمایا فالج کی بیماری ہے، حضور نے کہا ہے، آقا نے فرمایا سارے ارمان قربان مصطفیٰ کے ارمان پر، ساری باتیں قربان مصطفیٰ کے نام پر۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے قصیدہ سنانا شروع کر دیا، مکمل سنایا، 167 اشعار سنائے، اور ہر شعر کے بعد درود شریف پڑھتے تھے۔ کون سا درود؟ مولا یا صلی وسلم دائمن ابدن علی، سبحان اللہ، یہ درود پڑھتے تھے۔ اب بولے درود ابراہیم کے علاوہ کوئی اور چلتا ہی نہیں، ارے تمہارے لیے درود ابراہیم کے علاوہ نہیں چلتا، الحمدللہ ہمارے ہاں درود ابراہیم بھی چلتا ہے اور درود قصیدہ بردا بھی چلا کرتا ہے۔ امام بوصیری رحمت اللہ علیہ ہر شعر کے بعد درود شریف گنگنا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کو اتنا پسند آیا قصیدہ، اتنا پسند آیا، امام بوصیری کی نیت تو یہی تھی کہ شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑ درود۔ اسی نیت سے امام بوصیری رحمت اللہ علیہ نے قصیدہ لکھا تھا۔ آقا نے سننے کے بعد اپنے دستے شفا کو ان کے بدن پر پھیر دیا، سبحان اللہ، اور آقا کا پھیرنا اللہ تعالیٰ نے بیماری کو دور فرما دیا۔ اور خود شارحین قصیدہ بردہ شریف فرماتے ہیں سب ایک سے ایک ولی ہیں جنہوں نے شرح کی ہے، ولیوں کی جماعت کا ایک شہسوار میرا پیر و مرشد بھی ہے، سبحان اللہ، انہوں نے بھی شرح کیا اور فرمایا اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اگر فالج کی بیماری میں قصیدہ بردہ شریف ادب کے ساتھ پڑھا جائے، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ نے امام بوصیری کو شفا دی، انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا ہم کو بھی شفا ملے گی، تو اللہ تعالیٰ فالج کی بیماری سے نجات عطا فرما دے گا، ہے نا۔ یہ ایمان اور عقیدہ تو مضبوط کریں۔ امام بوصیری رحمت اللہ علیہ نے سنا دیا، اب سنانے کے بعد اب تو شفا مل گئی، ہے نا، چادر بھی مل گئی، سبحان اللہ۔ اور چادر، اچھا خواب میں چادر، ہم کسی کو خواب میں دے کچھ ملتا ہے سویرے 0 سناٹا، سویرے کچھ نہیں نظر آتا، خالی خواب رہ جاتا ہے، خواب خیال رہ جاتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ نے جو چادر عطا فرمائی بوصیری بیدار ہوئے تو وہ چادر موجود ہے، مصطفیٰ کی خوشبو موجود ہے، الحمدللہ۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی شان، اور جب خواب میں حضور کو سنا کر کے چل پڑے، سبحان اللہ۔ سرکار تاج الشریعہ فرماتے الفردہ صفحہ 5 اور 6 کے اندر فرماتے جب قصیدہ سنایا، سنانے کے بعد چل پڑے، ایک دم شفا ہو گئی، سویرے چل پڑے پھر اپنے کام کی طرف۔ وَلَقِيَهُ صَدِيقٌ لَهُ يُقَالُ ابو رجاء، راستے میں امام بوصیری کے ایک دوست جن کا نام ابو رجاء تھا ملاقات ہو گئی۔ اچھا ہمارے خواب میں کیا ہو رہا ہے آپ کو خبر ہے؟ آپ کے خواب میں کیا ہو رہا ہے کسی کو خبر نہیں؟ اگر کسی کو خبر ہے، سبحان اللہ، کسی کو خبر ہے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ ابو رجاء رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں امام بوصیری رحمت اللہ علیہ سے، کہتے ہیں کہ فَسَأَلَهُ أَن يُسْمِعَهُ الْقَصِيدَةَ الَّتِي مَطْلَعُهَا مِن تَذَكُّرِ جِيرَانٍ بِذِي سَلَمِهِ مَزَجْتَ دَمْعًا جَرَى مِن مُخْلَةٍ بِدَمِهِ۔ ابو رجاء رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بوصیری
وہ قصیدہ سناؤ جس کا مطلع ہے امین تذکری بجیرانی بدی سلامی، سناؤ وہ قصیدہ، یعنی قصیدہ بردہ شریف کا پہلا شعر ہے امین تذکری بجیرانی بدی، امین تذکری جیرانی بدی سلامی مزجت دمعا جرى من مخلط بدمی، مطلب یہ کہ ابو رجا نے کہا بوصیری قصیدہ سناؤ، فتعجب امام شرف الدین، امام سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ حیران رہ گئے کہ ان کو کیسے معلوم ہوگا، ہو گیا، اور کہتے وما ادراکم بہذه القصیدہ وانی لم انشدها الہن، تم کو کیسے اس قصیدے کے بارے معلوم ہو گیا، ارے میں نے تو ابھی اس قصیدے کو کسی کو سنایا بھی نہیں ہے، تم کو کیسے معلوم ہوا، کسی کو نہیں سنایا، کسی کو نہیں سنایا، تم کو کیسے معلوم ہو گیا؟ ابو رجا کہتے ہیں سمعتها عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم البارحہ، اے بوصیری کیوں کہتے ہو کسی کو نہیں سنایا، رات میں سرکار کو سنا رہے تھے، میں سرکار کے پاس موجود تھا، تمہارے قصیدے کو سن رہا تھا۔ معلوم کیا ہوا، اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے آقا کی بارگاہ میں آج بھی موجود ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے، جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو محبوب کی بارگاہ میں پیش فرما دیتا ہے۔ ابو رجا رحمت اللہ علیہ کہتے میں حضور کے پاس موجود تھا، اسی لیے سرکار تاج الشریعہ کا ایک موقف سنے، بڑا پیارا فتویٰ سنے، آپ فرماتے ہیں وہ حدیثیں جو تلقی بالقبول حاصل کر گئی، علماء اس کو پسند کرتے ہیں، اولیاء اس حدیث کو پسند کر رہے ہیں، اگرچہ اس کی سند نہ مل رہی ہو لیکن ایک ولی بیان کر رہا ہو تو اس کو مانو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں سرکار نے نہ فرمایا تھا لیکن آج کے زمانے میں اولیاء سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہو، سرکار فرماتے اولیاء سن کر ہم کو بتا دیتے ہو، اولیاء بتا دیتے ہو، کیونکہ اولیاء آج بھی سرکار کی بارگاہ میں جب چاہتے جہاں چاہتے اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کی بارگاہ میں ان کو حاضر کر دیتا ہے۔ تو ابو رجا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے سرکار کے پاس سنا تھا، رات گزشتہ رات وَأَنْتَ تُنْشِدُهَا، اور تم گنگنا رہے تھے، سرکار سن رہے تھے، تم گنگنا رہے تھے، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم فرح بهذه القصیدہ یسمعها ویتمایل بسماعها کما تتمایل الاغصان المسفرہ، چنانچہ ابو رجا کہتے تم شعر گنگنا رہے تھے قصیدے، آقا علیہ السلام شعر کو سنتے تھے مچل جا رہے تھے، ایسے جھوم رہے تھے جیسے ہوا چلتی ہے تو پھلدار درخت کی شاخیں جھوم رہی ہوں، آقا علیہ السلام ایسے انداز میں جھوم رہے تھے، تو معلوم یہ ہوا اللہ کے نیک بندے خواب پر بھی نظر رکھتے ہیں، خواب پر نظر رکھتے ہیں، جب سوچو خواب پہ نظر رکھتے ہیں، چھپی بات پہ نظر رکھتے ہیں، تو یہ مصطفیٰ کے غلاموں کے علم کا معاملہ ہے، تو مصطفیٰ کے علم کا معاملہ کیا ہوگا؟ اسی لیے تو میرا امام کہتا ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ یہی پہ ایک بات یاد ہے، حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، چونکہ قادری سرکار ہے نا، سبحان اللہ، سکہ تو میرے قادری سرکار کا چلتا ہے، سبحان اللہ، ہے نا، الحمدللہ، اور ہندوستان میں سکہ جو چلتا ہے چشتی سرکار کا ہے، سبحان اللہ، اور چلے گا چشتی سرکار پر جب تک ایمان مضبوط رہے گا نا، ان کی عقیدت دل میں رہے گی، انشاءاللہ ان کا سکہ بھی چلے گا، اور ان کے صدقے میں الحمدللہ یہ کھوٹے سکے بھی چلتے رہیں گے، یہ کھوٹے سکے بھی چلتے رہیں گے۔ مضبوط کریں اپنی ذات کو، اپنی عقیدت کو، اپنے نظریات کو، کیونکہ جب تک غریب نواز سے ہم منسلک رہیں تو غریب نواز کے اونٹوں کو کوئی اٹھا نہ سکا، تو ہم لوگ الحمدللہ اب ان اونٹوں کو نہ اٹھا سکے، ہم کو اٹھانے کی سوچ رہے ہیں، تم کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا۔ زندہ زندہ زندہ۔ تو غنی نواز علی رحمت الرضوان کی ذات سے منسلک رہے، قادری سرکار رحمت اللہ علیہ، سیدنا سرکار غوث پاک، جن کا فرمان میرا کوئی بھی مرید جو مدرسے کے پاس سے گزرا ہے اللہ تعالیٰ اس کا داخلہ جنت میں فرمائے ہوگا۔ وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ درس دے رہے ہیں، درس دیتے دیتے اچانک کھڑے ہو گئے، بولے حضور کی آمد پہ کھڑے ہونا، حضور کے سلام پہ کھڑے ہونا بدعت، شیر کرے بے وقوف تجھے کیا معلوم مصطفیٰ کی آمد پہ کیسے بیٹھنا یا مصطفیٰ کی آمد پہ کیسے کھڑے ہونا، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا۔ قوموا الی سیدکم، سعد ابن عبادہ مسجد نبوی میں آ رہے ہیں، صحابہ کرام حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آقا فرماتے تمہارا سردار آ رہا ہے، ذرا اپنے سردار کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔
बुखारी के हदीस पाक बता रहा हूं, हमारे यहाँ तो माहौल स्कूलों में बना हुआ है। मदरसा छोड़ो, स्कूलों का माहौल है। स्कूलों में भी जब टीचर आता है तो बच्चे खड़े हो जाते हैं। तो ये बच्चे बता रहे हैं, टीचर बता रहा है कि अदब के लिए बड़ों के वास्ते खड़े हो जाते हैं। हमारे यहाँ दूल्हा कबूल करता है तो बड़े अदब से कहते खड़े हो जा, हालांकि बैठ कर भी वो सलाम कर सकता है, लेकिन दुनिया जहन देना चाहती छोटा जब भी बड़े को सलाम करता है बैठ के नहीं खड़े होके करता है। तो हमने जहन दे दिया प्यारे, जब छोटा बड़े को सलाम करता है तो खड़े होकर करता है। तो इसी तरीके से उम्मती जब भी नबी को सलाम करता है तो खड़े होकर सलाम करता है। वो तुम्हारी बात है कि तुमको नहीं मालूम तरीका, तुमको नहीं मालूम। अल्हम्दुलिल्लाह हम बाअदब हैं, स्कूल के भी बाअदब है, सुभान अल्लाह, स्कूल के भी बाअदब, और बाअदब दूल्हे भी है, सुभान अल्लाह, दूल्हा भी खड़े होकर करता है, और अल्हम्दुलिल्लाह बाअदब उम्मती भी है, सुभान अल्लाह। तो इसको मजबूत करो, ये सब मजबूत होते जाएगा, सारा मामला खत्म हो जाएगा। नारा लगा के देखो, भागते हुए नजर आएंगे। तो जरूरत इस बात की। तो इमाम बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह से कहा सुनाओ, ख्वाब पे नजर हो गई। तो जब ये आका अलैहिस्सलाम के गुलामों के ख्वाब पे नजर हो रही है कि क्या हो रहा है, तो सोचो हुजूर की नजर कहां तक है। ऐसे ही अभी कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ने के कुछ आदाब हैं। हर चीज के अदब होते हैं। अदब का ख्याल बाअदब बानसीब, बाअदब बानसीब, बेअदब हमने देख लिया है, तजर्बा हो गया। बाअदब बानसीब कितना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इसको कल्बी सुरूर अता फरमाता है जो बाअदब होते हैं, वरना बेअदब पड़ोस में रह के भी महरूम रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। तो जरूरत इस बात बाअदब बने। तो कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ने के कुछ आदाब हैं। हर चीज का एक तरीका होता है। खाना खाने के कुछ आदाब हैं। आदमी अगर खाना खाने जा रहा, हाथ नहीं धोया तो सारी दुनिया कहती बड़ा बदतमीज आदमी है यार, बड़ा फर्ज वाजिब नहीं है, लेकिन बेहतर तो है, सुन्नत तो है। मेरे नबी फरमाते हैं खाने का भी एक वजू है। खाने का वजू ये है कि खाने से पहले हाथ धो करके कुल्ली कर लिया जाए, और खाने के बाद हाथ धो करके कुल्ली कर लिया जाए। खाने से पहले ना पोछा जाए और खाने के बाद पोछ लिया जाए। तो ये खाने का वजू है। और जब बंदा वजू करता है तो पानी के हर कतरे के जरिए से अल्लाह ताला उसके गुनाहों को झाड़ दिया करता है। तो खाने से पहले भी गुनाह गिरा लिया करें। नापाक आदमी है, खाना खाना चाहता है और वो चाहता है मेरे खाने में बरकत हो जाए, अपने यहाँ बड़ा अजब मामला रहता है। हालांकि घर में नापाक, नमाज के टाइम पे नापाक नहीं रहना चाहिए। नमाज के टाइम पे कोई नापाक रहा तो तीन घर में रहमत के फरिश्ते, तीन चीजें घर में हो तो रहमत के फरिश्ते नहीं आते। नंबर एक, कुत्ता। कौन सा? दुनिया का कुत्ता। कौन सा कुत्ता? दुनिया का कुत्ता, वरना असहाबे कहफ का कुत्ता वही फरिश्ते आ गए। समझ में आया ना? असहाबे कहफ का कुत्ता जिसको अल्लाह ताला इंसानी सूरत अता फरमा के जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। दुनिया का कुत्ता और रहमत के फरिश्ते नहीं आते। दूसरा, जानदार की तस्वीर। कौन सी तस्वीर? जोर से बोलिए। अरे कुर्बान होने का दिल चाहता है सरकार ताजुल शरिया और आला हजरत पे यार। वो ये नहीं चाहते कि तुम अल्लाह की रहमत से दूर हो जाओ, नहीं चाहते कि अल्लाह की रहमत से दूर हो जाओ, इसलिए उन्होंने फतवा दिया। नहीं चाहते कि रहमत से दूर हो जाओ, वो चाहते हैं कि अल्लाह की रहमत में आओ, क्योंकि जहां जानदार की तस्वीर है वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते। इसलिए कहा प्यारे तस्वीर ही खत्म कर दो। अरे तस्वीर खत्म करो, तसव्वुर को मजबूत कर लो। जिसका तसव्वुर मजबूत होता है वो आदमी बड़ा पावरफुल होता है। तीसरी चीज, नापाक आदमी जहां होता है। इसीलिए अगर किसी की रूह निकलने लगे तो इन तीन चीजों को देखो। नापाक आदमी हो तो हटा दो, वो हट जाए यार यहाँ से, थोड़ा गुस्ल करके आइए आप। कुत्ता हो हटा दीजिए उसको आप। जानदार की तस्वीर हटा दीजिए ताकि रूह निकलने के टाइम पे रहमत के फरिश्ते आए। रहमत के फरिश्ते वरना नहीं आते हैं। अरे यार हम लोग तो नापाक रहते हैं तो भी चल रहा है मामला। अबू हुरैरा से पूछते हैं हुजूर की बारगाह में कैसे रहने का, और तसव्वुर ये करते हैं कि जाने के वक्त सरकार तशरीफ लाओ, कलमा बहाओ, ये उम्मीद होती है, लेकिन नापाक पड़े हैं वहां पे। अब देखो आओ, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछते हैं, मिशकात शरीफ की हदीस पाक, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ चल रहे। अबू हुरैरा रास्ते में मुलाकात की, थोड़ी देर रह चले गए। हुजूर अबू हुरैरा को देखने लगे, अबू हुरैरा को देखने लगे। अबू हुरैरा थोड़ी देर के बाद आए, पूछा अबू हुरैरा कहाँ गए थे?
کہا سرکار میں بے وضو تھا، میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ میں بے وضو ہو کر کے آپ کے ساتھ چلوں، میری زمین نے گوارا نہیں کیا میں کہ بے وضو ہو کر کے آپ کے ساتھ چلوں۔ سوچو، تصور کرو، یہ ہے ادب، یہ آقا علیہ السلام کا ادب ہے۔ اب حضور کے نام پر ہمارا جلوس ہوتا ہے، حضور کے نام پر ہمارے بہت سارے کام ہوتے ہیں، لیکن بے وضو، بے ادب جاتا رہا۔ ارے جب تک ادب نہیں آئے گا باادب بانصیب نہیں بن پائے گا، تو باادب ہونا بہت ضروری ہے۔ ارے امام حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تفسیر کبیر کے اندر خالی اتنا ہی تو ہے کہ بشر حافی رحمت اللہ علیہ پہلے میں کش تھے، شراب میں کش تھے، لیکن بس خالی اللہ تعالیٰ کا نام پاک غلاظت میں پڑا ہوا تھا، نکالا کاغذ، دھویا، عطر میں لگایا، بلندی میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ادب اور اس تعظیم کی برکت سے ان کو ولایت کا درجہ عطا فرما دیا۔ سوچو، اللہ تعالیٰ کا نام، یہ ہے ادب۔ آقا علیہ السلام سے محبت کا تقاضا دیکھیں امام بوصیری رحمت اللہ علیہ، تو سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں قصیدہ بردہ شریف پڑھنے کے آداب ہیں۔ الفردہ صفحہ 6 کے اندر فرماتے یمبغی للقاری علی وضو وقد السامع، فرماتے کہ بہتر یہ ہے کہ جو آدمی قصیدہ بردہ شریف پڑھ رہا وہ آدمی باوضو ہو، اور ایسے ہی سننے والا بھی باوضو ہو، بے وضو نہیں چلے گا، باوضو ہونا چاہیے، کیونکہ قصیدہ بردہ شریف جب پڑھا گیا امام بوصیری کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے جلوے سے مالا مال فرمایا، تو انشاءاللہ قصیدہ بردہ کی برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے جلوے سے مالا مال فرمائے گا۔ تو پہلے باادب تو بنے، باوضو، سننے والا بھی باوضو ہو اور پڑھنے والا بھی باوضو ہو۔ وَيَنبَغِي أَن يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، اور یہ بھی مناسب ہے کہ چہرہ کدھر ہو، قبلے کی طرف چہرہ ہو۔ اگر کوئی ہوتا تو کہتا یار عبادت میں قبلے کی طرف چہرہ ہوتا ہے، یہ قصیدہ میں نعت میں چہرے کی طرف کر رہے ہو یار، سمجھ میں آیا نا؟ تو کھڑا ہو جائے بتا دینا بابا تیرے یہاں شرک ہو سکتا ہے، ہمارے یہاں تو ہر کام میں اگر چہرہ عبادت کے علاوہ بھی کوئی نیک کام کرنا ہو، اچھا کام کرنا ہو تو چہرہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں، اور ہم تو کہتے ہیں الحمدللہ نعت گوئی، نعت کہنا یہ بھی تو عبادت ہے، نعت کہنا یہ بھی تو عبادت ہے، کیونکہ یہ حضور کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، اور صحابہ حضور کی سنت پہ عمل کرنا یہ بھی تو عبادت ہے۔ تو چہرہ کدھر کرنا، کدھر؟ ہاں کعبے کی طرف۔ تو سلام پڑھنے میں چہرہ کدھر کرنا ہے؟ تھوڑا سے کراس ہو جائے ذرا سا تاکہ معلوم پڑے، ورنہ کعبے کی طرف بھی چہرہ کر کے سلام پڑھ سکتے ہیں آپ۔ جی وَيَجْلِسْ مُتَعَدِّبًا، باادب ہو کر کے بیٹھے۔ کیسے بیٹھے؟ باادب بیٹھے۔ یہاں تو دیکھو نعت کی محفل ہو رہی، مستی چالو ہے، اتنے بے ادب ہے، پروگرامات ہوتا رہتا ہے، مستی ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی، مستی ہو رہی ہے، جبکہ ادب کا مقام ہے۔ آقا علیہ السلام کی حدیثیں سنائی جا رہی ہیں۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کے لکھے ہوئے کتاب سنن ترمذی کے بارے میں محدثین فرماتے جس کے گھر میں ترمذی ہو، جس کے گھر میں ترمذی ہو وہ یہ تصور کرے کہ آقا علیہ السلام اس کے گل میں جلوہ افروز ہیں اور حدیث پاک کا درس دے رہے ہیں۔ ترمذی شریف کا یہ مقام ہے، سوچو کہ جس کے گھر میں ترمذی ہو اس کا یہ مقام کی سرکار موجود ہے اور حدیث پاک کا درس دے رہے، یہ تصور کر کے وہ بندہ رہے۔ اس کے بعد باادب بیٹھے، وَيُدَاوِمَ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بَعْدَ كُلِّ بَيْتٍ، ہر شعر کے بعد حضور پر درود پڑھے، سبحان اللہ، ہر شعر کے بعد کیا پڑھے؟ حضور پر درود پڑھے، درود۔ وَيَلْتَزِمَ الصَّلَاةَ الَّتِي صَلَّى بِهَا الْإِمَامُ الْبُوصِيرِي رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ، اور فرماتے وہی درود پڑھے جو درود امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ پڑھ رہے تھے۔ کون سا درود ہے؟ مولایا، پڑھیے نا یار سب لوگ زور سے، مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق، ایک بار سب لوگ جھوم کے پڑھیں، مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یہی درود پڑھ رہا ہے۔ اور یہ خالی سرکار تاج الشریعہ کا موقف نہیں ہے، اور شارحین بردہ شریف دیکھیں گے سب یہی کہتے ہیں کہ یہی درود شریف ہر شعر کے بعد پڑھنا۔ تو کتنے بار درود پڑھا؟ 167 اشعار ہیں، کتنے بار پڑھا؟
سبحان اللہ، 167 بار درود شریف کا ورد کیا۔ چنانچہ ان پر یہ درود شریف کے تعلق سے کوئی سوچے ہم دوسرا درود پڑھیں گے، دوسرا درود پڑھیں، تو حضور سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں الفردہ صفحہ 6 کے اندر کہ کچھ آقا علیہ السلام کے دیوانے ان لوگوں نے چاہا کہ جب امام بوصیری نے قصیدہ بردہ شریف حضور کو سنایا تو سنانے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنے محبوب کے جلوے کو دکھا دیا، حضور کی زیارت ہو گئی، تو انہوں نے چاہا کہ یہ قصیدہ بردہ شریف پڑھیں اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ انہیں حضور کی زیارت سے مشرف فرما دے۔ تو ان لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتے رہے، ہر شعر کے بعد درود پڑھتے رہے، شعر پڑھتے رہے، درود پڑھتے رہے، شعر پڑھتے رہے، درود پڑھتے رہے، ما انہو کانا مداومن علی ھذہ القصیدہ، برابر یہ اس قصیدے پر مداومت کرتے رہے، ہمیشہ پڑھتے رہے، باوجود ہے کہ قصیدہ پڑھنے کے باوجود آقا علیہ السلام کی زیارت نہ ہوئی، حضور کی زیارت نہ ہوئی۔ تو ایک شیخ، ایک بزرگ کے پاس ان لوگوں نے اس کا ذکر کیا، شیخ کیا معاملہ ہے؟ امام بوصیری نے جب یہ قصیدہ پڑھا حضور کی زیارت سے مشرف ہو گئے، آقا علیہ السلام نے دست شفا پھیرا، بیماری دور ہو گئی، چادر عطا فرما دی، کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ہم کو زیارت نہیں ہو رہی؟ تو شیخ نے اپنا سر نیچے جھکایا۔ یاد رکھو یہ آقا علیہ السلام کے غلاموں کا، جب وہ خاموش رہتے ہیں تو سمجھ لینا بہت کچھ بتانا چاہتے ہیں، جب ان کی خاموشی میں بہت راز چھپے ہوتے ہیں تو مصطفیٰ کی خاموشی میں کتنے راز چھپے ہوں گے۔ اگر آقا نے کہیں پہ جواب نہیں دیا، خاموش ہے، تو سمجھ لینا کہ حکیم مطلق اللہ نے بنایا ہے، حکیم کی خاموشی میں بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت ساری حکمتیں۔ ابو بکر نے کہا سرکار چلو ہجرت کر کے آپ کے ساتھ، حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، ابو بکر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد عرض کرتے ہیں سرکار آپ نے ٹھہرنے کا حکم دے دیا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ہجرت کے بارے میں حدیث اور قرآن کی آیت نازل فرمانے والا ہے، وحی نازل فرمانے والا ہے؟ میرا مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر تم نے صحیح فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہجرت کے تعلق سے وحی نازل فرمانے والا۔ تو مصطفیٰ خاموش ہوتے ہیں تو خاموشی میں حکمت ہے، یہ مت سمجھنا کہ مصطفیٰ کو معلوم نہیں ہے، یہاں تو مصطفیٰ کے غلام خاموش ہوتے ہیں تو نہ جانے نظریں نیچے ہوتی ہیں لیکن نہ جانے کہاں کہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان نظروں کو نیچے کر لیا، نیچے کرنے کے بعد فراقب الشیخ، مراقبہ کیا۔ لوگ تو آج کل مراقبہ کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن اور کچھ لوگ ہیں جن کی وجہ سے مذاق اڑ رہا ہے، مراقبہ کا طریقہ بھی نہیں معلوم، مراقبہ کس کو کہتے ہیں وہ بھی نہیں آتا، لیکن کر رہے میں مراقبہ کرتا ہوں۔ کیا تماشا بنا کے رکھ دیا ادھر؟ شریعت کا کھلواڑ تو ان لوگوں نے کیا، ان لوگوں نے شریعت کا کھلواڑ کیا، مذاق بنا کے رکھ دیا، مراقبہ کر رہا ہوں، اور نماز پڑھنے کا ڈھنگ نہیں ہے، مراقبہ کر رہا ہے، وضو کے فرائض نہیں معلوم، مراقبہ کر رہا ہے۔ ارے مراقبہ جب کوئی بندہ کرتا ہے، اللہ والا کرتا ہے، پیارے ہم تو اس کی نظروں کو دیکھتے ہیں یہاں ہوتی ہے، لیکن نہ جانے کہاں کہاں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں وہ دیکھ رہے۔ مراقبہ کیا شیخ نے، اور مراقبہ کرنے کے بعد کہا وقفت علی السر الذی لم توفق من اجلہ لک الزیارہ، کہتے ہیں کہ میں اس راز پر واقف ہو گیا جس راز کی وجہ سے تم لوگوں کو حضور کی زیارت نہیں ہو رہی ہے، حضور کی زیارت نہیں ہو رہی، وہ راز مجھے معلوم ہو گیا۔ ان لوگوں نے کہا کیا بات تھی؟ تو انہوں نے فرمایا یہ بتاؤ تم لوگ کون سا درود پڑھ رہے تھے؟ سبحان اللہ، کون سا درود پڑھ رہے تھے؟ اب تو لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا ہے، مدینہ جاؤ روضہ رسول کے سامنے، جب تک مصطفیٰ جان رحمت نہ پڑھو دل کی کیفیت نہیں بدلتی ہے۔ اب لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے میرے امام کو 1 صدی پہلے ہی سب کو ذہن دے کے میرا امام چلا گیا، اب لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے۔ کبھی میرے امام کی تحقیق اور تحریروں کے بارے میں تحقیق کر لیتے نا تو مولانا کوثر نیازی کی طرح توبہ کی توفیق ضرور مل جاتی، اس لیے امام پر انگلی اٹھانے سے پہلے امام کی تحریر پڑھ لینا، تحریر پڑھ لینا، پھر معلوم ہوگا کہ سورج کتنا چمکتا ہے، پھر معلوم ہوگا سورج کی روشنی کی ضرورت کس کو ہے، پھر معلوم ہوگا اندھیر نگری چوپٹ راز کیا ہوتا ہے، جو اندھیر نگری میں چل رہے ہیں نا تب معلوم ہوگا اجالا کیا ہے۔ تو سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں، بزرگ نے فرمایا بتاؤ درود کون سا پڑھتے ہو؟ تم لوگوں نے کہا کوئی بھی پڑھ لیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، انک لا تصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالصیغۃ التي صلی بها الامام البوصیری، اگر حضور کی زیارت چاہتے ہو تو وہی درود پڑھنا جو درود امام بوصیری پڑھا کرتے تھے۔
कौन सा दुरूद? अल्हम्दुलिल्लाह, यही दुरूद इमाम बूसीरी पढ़ते थे। और जानते हैं नमाज पढ़ो, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ नमाज पढ़ो, इंशाअल्लाह खुदा की जियारत होगी। कुरान कहता है, हदीस कहती है कि ऐसे नमाज पढ़ो गोया कि तुम खुदा को देख रहे हो। तो नमाज पढ़ने से खुदा का जलवा मिलता है। मेरे इमाम से पूछो, इमाम आजम से, कि अल्लाह का जलवा कैसा होता है? तो अब मेरा इमाम फरमाएगा, मैंने ख्वाब में 1-2 बार नहीं बल्कि 100 बार खुदा की जियारत की है। ख्वाब में तो अल्लाह को नेक बंदे देखते हैं, लेकिन जागते हुए जो देखता है उसी को मुस्तफ़ा कहा जाता है, उसी को मुस्तफ़ा कहा जाता है। दुरूद पढ़ो, मुस्तफ़ा की जियारत होगी। आला हज़रत अली रहमतुल रिज़वान, सुभान अल्लाह, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में गए, रोज़े रसूल के सामने। अब तो वहाँ न जाने कितने पाखंड, जुमले क्या बोलो यार, अब बेवकूफ़ लोग दुरूद पढ़ने से रोक देते हैं, गधे लोग, जबकि वहीं पर दुरूद पढ़ा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, दुरूद तो पढ़ने का हक वहीं पे है ना, दुरूद पढ़ने का हक तो वहीं पे है, वरना तो गुलाम जहाँ पाते वहीं पे दुरूद पढ़ लेते। दुरूद पढ़ने का हक वहीं पे मना कर देते हैं। आला अली रहमतुल रिज़वान रोज़े रसूल के सामने है, पहली रात है, जियारत की उम्मीद है, पूरी रात दुरूद शरीफ का विर्द रहा। और अल्लाह के नेक बंदे जब देते हैं तो पहले आजमा लेते हैं, पहले आजमा लेते हैं। हम दुआ करते नहीं कबूल होती, दुआ छोड़ देते हैं, करते रहो दुआ, नहीं अगर कबूल हो रही, हमको लग रहा नहीं कबूल हो रही है, हमारी दुआएं आखिरत में जमा हो रही हैं, इंशाअल्लाह आखिरत में अल्लाह ताला नेकियों की शक्ल में हमको अता फरमाएगा, नेकियों की शक्ल में वो दुआएं मिल जाएंगी। तो दुआ करने में फायदा है, कबूल हो गई तो दुनिया में मिलेगा, नहीं कबूल हुए तो आखिरत में नेकियों की शक्ल में रब अता फरमाएगा। तो आला अली रहमतुल रिज़वान रोज़े रसूल के सामने पहली रात है, दुरूद शरीफ का विर्द हो रहा है, पूरी रात गुजर गई, जियारत नहीं हुई। तो क्या कहते मालूम? कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कितने हजार फिरते, न जाने कितने आते हैं जाते, कितने हजार फिरते, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। क्यों? अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया ना, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। और अल्लाह ताला ने अपने महबूब को सरापा रहमत बना करके भेजा है, इसलिए मायूसी का शिकार नहीं है। दूसरी रात फिर रोज़े रसूल के सामने है।